الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس نوے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کریں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے اور دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا ایک اور امتحان لینا چاہا۔ یہ امتحان پچھلے تمام امتحانوں سے بڑا تھا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب وہ دوڑنے بھاگنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، یقیناً میں نے خواب دیکھا ہے کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، آپ کر گزریں، جو آپ کو حکم ملا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیٹے کے سامنے خواب کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ اگر بیٹے نے خوشی سے اپنے آپ کو حکم کی تعمیل میں پیش کیا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا، ورنہ حکم خداوندی کی تعمیل تو بہرحال کی جائے گی۔ دوسرا، شاید وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ جس سالے بیٹے کی میں نے آرزو کی تھی کیا واقعتاً وہ سالے بیٹا ہے یا نہیں۔ تیسری وجہ، ظاہر ہے خواب کا تعلق بیٹے سے بھی ہے، لہٰذا بیٹے سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب آداب فرزندی کی معراج ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، باپ اور بیٹا بڑے پراعتماد طریقے سے میدان منا کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی اثناء ابلیس لعین راستے میں کھڑا بڑے اضطراب کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا عظیم الشان اور عدیم المثال مظاہرہ شیطان مردود کس طرح دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ شیطان بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ام اسماعیل، آپ کا بیٹا کدھر گیا ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، وہ اپنے والد کے ساتھ گیا ہے۔ شیطان نے کہا، اے حاجرہ، تجھے خبر نہیں، اسے حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خاص کر اتنے خوبصورت اور نیک سیرت بیٹے کو؟ اب شیطان نے سوچا شاید میرا داؤ چل جائے گا، کہنے لگا، اے ام اسماعیل، آج ابراہیم اسے ضرور ذبح کر دے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کا خدا نے حکم دے رکھا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، اگر اللہ پاک نے ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے اللہ پر اسی طرح راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ سے مایوس ہو کر شیطان جمرہ عقبہ، آج کل جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے
حضرت ابراہیم کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم اسے 7 پتھر مارتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ جمرہ وسطیٰ کے پاس آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور تیسری دفعہ جمرہ اولیٰ کے پاس شیطان نے آخری کوشش کی کہ حضرت ابراہیم نے تینوں جگہ 7 کنکریاں سے ابلیس لعین شیطان کو ماریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کنکری مارنے کو حجاج کرام کے لیے شعائر قرار دیا ہے۔ حکم الہی کی تعمیل میں جناب خلیل اللہ نے جگر گوشے کو پیشانی کے بل کنکریلی زمین پر لٹا دیا تاکہ پیار اور معصوم رخ زیبا کو دیکھ کر پیدری جذبہ استقامت کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر حضرت اسماعیل کو چھڑا لیا۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جس بیٹے کے لیے ایک لمبی مدت تک دعائیں مانگی تھی، جس کی خبرگیری کے لیے میلوں کا سفر کیا تھا، جس کو ہاجرہ پیار کی لوریاں سناتی تھی، اور جس چہرے کو چوم کر اپنے دل کو تنہائی میں تسلی دیا کرتی تھی، آج وہی چہرہ مٹی میں پٹا ہوا ہے، مٹی میں لٹا ہوا ہے، مٹی میں لتھڑا الٹا پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو زمین پر لٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اور یہی راستہ ہے جس سے آدمی اصل نیکی تک پہنچ سکتا ہے۔